اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے، جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے موت کے وقت۔ کون سے لوگ کہ ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہگار۔ قالوا وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں فیم کنتم تم کس بات پر تھے، کس حال میں تھے۔ قالوا چونکہ یہ ہجرت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انہوں نے ہجرت نہیں کی، فرض ہجرت، تو وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا پس تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا اور وہ بہت برا ہے لوٹنے کی جگہ، جہنم لوٹانے کی جگہ جو ہے وہ بہت بری ہے۔ ہاں اس سے الا المستضعفین مستثنا ہے وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، ایسے لوگ کہ لا یستطیعون حیلہ کہ جو نہیں طاقت رکھتے کسی ہیلے کی، کسی تدبیر کی، وہاں سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا یہتدون سبیلا اور وہ نہیں پاتے کوئی راستہ کہ وہ ہجرت کر جائیں، کمزور ہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں پاتے، طاقت نہیں رکھتے، ایسے لوگ مستثنا ہیں۔ فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں کہ عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیں، ان کو معاف فرما دیں۔ وکان اللہ عفوا غفورا اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہجرت کرنے والوں کی فضیلت میں کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت شروع کر دیتا ہے، ہجرت کرتا ہے، نکل جاتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا وہ پائے گا زمین میں بہت سی جگہ، وسعا اور وسعت اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو کھول دے گا، اچھے مقام پا لے گا۔ اور ومن یخرج من بیتہ جو آدمی نکل گیا اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت پھر اس کو اس راستے میں موت پا لے، موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ پس تحقیق واقعہ ہو گیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 یہ 4 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق کیا۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر مجاہدین اور قاعدین جو اپنا جان اور مال قیمتی اثاثہ لے کے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں، میدان جہاد میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا اور جو پیچھے بیٹھ جانے والے ہیں ان کا اللہ نے تقابلی جائزہ پیش فرمایا کہ ان کا آپس میں مقابلہ کتنا ہے، ان کو اجر کے اندر کتنا درجہ ہے، کتنا فرق ہے۔ اور مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی، ان کے لیے مغفرۃ و رحمہ مغفرت اور رحمت کے اعلان فرمائے اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، اور یہ ساری باتیں گزشتہ درس میں گزر چکی۔ اب جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی فرضیت کا بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور بوقت ضرورت جب ضرورت پڑ جائے تو ہجرت نہ کرنے والوں کی سزا کیا ہے اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مسئلہ سن لیں کہ جس طرح بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے تو کفایہ سے نکل کر جو ہے وہ غیر معمولی حالات میں جس طرح جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات ہجرت بھی فرض عین کے درجے کو پہنچ جاتی کہ ہم نے بہت سے ساتھی ایسے دیکھے ہیں، پاکستان میں ہی دیکھے ہیں، جو شیعہ گرانوں کے تھے، روافض تھے،
اور پھر انہوں نے جو ہے اسلام کو اختیار کیا، تو ان کا جو برادری تھی، ان کے جو گاؤں تھا، ان کا جو علاقہ تھا، وہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا، وہ لوگ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، تو وہ دوسرے علاقے میں آئے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب کسی مقام پہ کفار کا اتنا غلبہ ہو، وہ ان کا علاقہ ہو اور وہ غالب ہوں وہاں، تو وہاں ایمان والے جو ہیں وہ اگر اپنے دین کے شعائر پر عمل نہ کر سکیں، عورت پردہ نہ کر سکے اور مسلمان مسجد نہ بنا سکے۔ اب ایران میں آپ دیکھیں، ظلم دیکھیں، ہمارے ہاں تو پھر بھی ان کو امام باڑے بنانے کی اجازت ہے، پاکستان میں ہمارے اسلام آباد کے اندر بھی ہے جو ہے وہ 50 سے زیادہ امام باڑے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں ان کا جو تہران ہے دارالحکومت، تہران میں ایک مسجد بھی بنانے کی اجازت نہیں، اور تہران ہی جو ایران کا دارالحکومت ہے اس میں یہودیوں کے جو معبد ہیں وہ بھی موجود ہے، 35-36 یہودیوں کے جو ہے وہ عبادت خانے، عیسائیوں کے گرجے موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن سنی مسلمان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ تو بہت سخت حالات، تو جہاں وہ حضرات مساجد بنائے ہوئے ہیں تو وہاں ان کے لیے مسائل بھی ہیں، اور ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے دیکھو جی آپس میں اتحاد کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، اور وہاں عائشہ، ابو بکر، عمر اور حفصہ اور یہ نام رکھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے، کالج یونیورسٹی میں ایسی لڑکی کو داخلہ لینا بھی مشکل ہے۔ تو یعنی یہ حالات ہیں، اور اسی طرح کفار کے ممالک جو ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جہاں اگر جیسے فرانس ہے، فرانس نے اپنے ملک میں پردے پر پابندی لگا دی اور وہ اس میں شدت بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی سطح پہ انہوں نے اس پر کچھ ڈالر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ڈالر وہ اس پر جو ہے وہ جرمانہ رکھا ہے، اور اسی طرح کئی حالات ایسے ہوتے ہیں کئی ممالک میں جہاں کفار کا غلبہ ہو اور مسلمان وہاں اپنے دین پر عمل نہ کر سکیں، اپنے شعار پر عمل نہ کر سکیں، تو مومن پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار، کاروبار، وطن، عزیز و اقارب وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں، جو مفاد ہیں، ان سب کو وہاں سے چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ دین کے احکام پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اور مکہ مکرمہ میں ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ نے یہاں تلوار نہیں اٹھانی، جہاد نہیں کرنا، دپڑ نہیں مارنا، آگے سے مناظرہ نہیں کرنا، مناقشہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس دعوت و تبلیغ ہے، مکی زندگی میں آپ نے دعوت دینی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ اب جو بھی حضرات مسلمان ہو رہے ہیں، جو وہاں کافر تھے، کافروں کے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف اور اس طرح کے جو لوگ تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بیت اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور کے جد امجد تھے، ان کی تعمیر شدہ عمارت تھی، اس میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں بھی توحید پرستوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے تکلیف دے رہے تھے، اور آپ کے جو متبعین تھے، جو آپ کے ماننے والے تھے، ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے، اور دین اسلام کے کسی شعائر، نماز روزے کی وہاں کھلی اجازت نہیں تھی۔ حضور دار ارقم میں چھپ کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں مسلمان ہوئے، پھر ان کے بعد تھوڑے سے حالات کھلے، لیکن بہرحال جو جس کا غلام تھا، جو جس کا بیٹا تھا جو مسلمان ہو جاتا، جو جس کا عزیز و اقارب تھا، تو ان کو تو حضور نہیں روک سکتے تھے، تو وہ اپنے غلاموں پر بے تحاشا ظلم کر رہے تھے، اپنی اولادوں پر ظلم کر رہے تھے، کسی مسلمان کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ حالات مکہ میں پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کو فرض کر دیا۔ شروع میں یہ حکم فرضیت کا نہیں تھا، فرض کفایہ کا تھا، اور جو ہے حکم ہوا تو چنانچہ نبوت کے 6 سال، حضور اسلام کو نبوت ملی 40 سال، تو 46 سال کی عمر تھی حضور کی جب 6 سال میں مسلمانوں کا پہلا گروہ، پہلا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا،
اور وہ لوگ مسلمان سنتے تھے کہ حبشہ کا بادشاہ رحم دل آدمی ہے، وہ ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ کوئی تعرض نہیں کرے گا، اس لیے امید کرتے تھے کہ وہاں جا کر ہم مسلمان سکھ کا سانس لیں گے اور آسانی سے رہیں گے۔ تو یہ پہلا قافلہ تھا، وہاں روانہ ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر دوسرا قافلہ حبشہ میں ہجرت کر گیا، جس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی، مگر وہاں جا کر بھی جو ہے امن تو رہا، سکون سے تو رہے، لیکن اسلام کی آبیاری نہ ہو سکی، اسلامی سٹیٹ جو ہے وہ نہ بن سکی، وہاں اسلام کے لیے ماحول سازگار نہ ہو سکا۔ تو آخر جب مکی دور کے تقریباً 13 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تو یہ 46ویں سال کے بعد تقریباً 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، چونکہ 53 کے بعد 10 سالہ زندگی مدنی تھی مدینہ کی، تو 63 سال عمر تھی، تو 52-53واں سال تھا حضور کا، تو یہ 13 سال مکہ کے مکمل ہو گئے۔ تو اب ہجرت کا حکم آ گیا، اور یہ فرض کا حکم تھا کہ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو مکہ کو چھوڑے اور مدینہ چلا جائے۔ تو یہ جو آخری 2-3 سال تھے ہجرت کے سے پہلے، اس میں جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، مکہ میں جو لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے وقتاً فوقتاً ملتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ مدینہ کے خوش نصیب لوگ تھے کہ یہ ہجرت سے 1-2-3 سال پہلے یہ ایک گھاٹی میں چھپ کے حضور سے یہ چند افراد ملے۔ تو پہلے سال حضور نے ان کو دعوت دی، اور ان کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں کہ اس پہلے سال کی بیعت ہوئی، اور جس میں حضور نے ان کو فرمایا کہ بھئی تم جاؤ، مسلمان ہو گئے ہو، مدینہ میں جا کے اپنی محنت کرو اور وہاں اسلام کے لیے ماحول سازگار کرو۔ اب یہ پہلا سال تھا، چند مسلمان تھے، اور ان کا تقاضا حضور سے ہوا کہ حضور آپ نے اگر ہجرت نہیں فرمانی ابھی تو کم از کم ہمیں کوئی ایسے افراد عطا فرمائیں جو ہمارے ساتھ ہوں اور وہاں جا کے مدینہ میں جو ہے وہ تبلیغ کریں اور قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابی تھے، ان حضرات کو جو ہے چند لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجا۔ پھر دوسرے سال یہ کثیر تعداد میں لوگ تھے جو مدینہ سے حج کے لیے جب آئے تھے حج کے موسم میں، تو انہوں نے پھر حضور سے بیعت فرمائی، حضور آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کی جان ہماری جان ہوگی، آپ کی عزت ہماری عزت ہوگی، ہم کسی حال میں بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر اور اس طرح کے دوسرے معاہدوں پر ان سے بیعت ہوئی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ مجھے حکم دیں گے میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ چلے جاؤ حج کے بعد اور میرا انتظار کرو، اور میرے وہ بھیجے ہوئے نمائندے سفیر جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کی طاقت بنو اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ فضا ہموار کرو۔ اب حضور علیہ السلام کو باقاعدہ ہجرت کا حکم ہوا کہ اب یہاں مکہ میں آپ اسلامی اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، یہاں جو ہے کفر ہی کفر ہے، اور یہ ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری شہادتیں بھی ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے شہید بھی کر دیا، اس لیے آپ جو ہے ابھی مدینہ نکل جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب جو ہے سارے کے سارے لوگ ہجرت کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں کئی جماعتیں مدینہ منورہ روانہ ہوئیں، اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی جماعتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتی رہیں۔ اس طرح جس آدمی کو موقع مل جاتا وہ کفار کے حصار کو، کیونکہ کفار سمجھ گئے کہ یہ ہجرت کر رہے ہیں، پہلے اس سے پہلے وہ حبشہ بھی پیچھے جا چکے تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہ ہمارے غلام ہیں اور یہ ہمارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ پھر حضرت جعفر طیار کی وہ جو ہے مضبوط تقریر بھی ہوئی، جہاں جو ہے بادشاہ نجاشی جو تھا وہ پگھل گیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ مسلمان یہیں رہیں گے، وہاں بھی یہ ناکام ہوئے تھے۔ تو اب جو ہے یہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، تو اس لیے جس آدمی کو موقع ملتا
وہ اس حصار کو توڑ کے مدینہ منورہ پہنچ جاتا. اس طرح کفار کے ظلم و ستم سے وہ بچ جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے چند دن پہلے 20 آدمیوں کی جماعت لی اور اس کے ساتھ ہجرت فرمائی. ان میں سے ایک حضرت عمر تھے. جب یہ ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے تلوار لی اور سیدھا بیت اللہ میں پہنچے اور کفار بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے, اگر کسی کے اندر دم ہے روکنے کے لیے تو وہ مجھے روک کے دکھائے. تو بہرحال حضرت عمر کو اللہ نے شان ہی ایسی عطا فرمائی تھی, تو اس طرح انہوں نے ہجرت فرمائی. تو بہرحال یہ ہجرت فرض تھی. اب جب ہجرت فرض ہو جاتی ہے تو صاحب استطاعت آدمی کو دار الکفر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں رہتی. وہ دار الکفر میں نہیں ٹھہر سکتا. اگر وہ جان بوجھ کر بلا عذر ہجرت نہیں کرتا تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں سخت وعید نازل فرمائی. البتہ بعض کمزور طبقے جن کو ہجرت سے اس بنا پر مستثنا قرار دیا گیا کہ سفر ہجرت ان کے بس میں نہیں ہوتا. بعض جو ہے ان کی طاقت نہیں تھی, بعض جسمانی طور پر کمزور تھے کہ سواری پر بھی سفر نہیں کر سکتے تھے, بوڑھے تھے, کمزور تھے, بیمار تھے. بعض ایسے تھے جن کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا, سواری نہیں تھی اور رقم نہیں تھی کہ وہ وہاں تک پہنچتے. اور مکہ اور مدینہ کا جو سفر تھا یہ تقریباً 300-450 میل, تو یہ سفر بھی بڑا مشکل تھا. اس وقت کی جو سواریاں ہوتی تھیں اونٹ سے یا دوسری چیزیں, 16 میل کا سفر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ایک دن میں طے ہوتا تھا. تو 16-18 میل کا سفر اگر بندہ طے کرے تو اتنے میل کا سفر کئی دن ہفتے لگ جاتے تھے. تو اس لیے جو ہے رستے سے کے اندر اس کے لیے زیادہ راہ بھی ضرورت ہے کہ اتنے دن کا کھانا پینا ساتھ ہو, ضروریات ہوں. تو بعض کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا, بعض راستے سے واقف نہیں تھے, نا واقف تھے, اور اس معاملے میں انہیں کسی قسم کا تعاون بھی نہیں ہوتا تھا. ایسے لوگ معذور سمجھے جاتے اور عند اللہ وہ ماخوذ نہیں ہوتے تھے. اللہ کے ہاں ان کو پکڑا نہیں جائے گا, ان کے لیے سزا نہیں ہے. بہرحال بلا عذر جو ہے وہ ہجرت سے گریز کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کی سزا سنائی. ارشاد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ, بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں, جب جان قبض کر رہے ہوتے ہیں ان پر موت طاری ہوتی ہے, تو ان حالات میں ظالمی انفسہم کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں. یہاں دو چیزیں ہیں, ایک اپنے نفسوں پر ظلم کرنا, ایک توفا. اللہ نے توفاہم الملائکہ, توفا جو ہے یہ عربی کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا, عربی کے اندر کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں. توفا کا ایک معنی وفات کا ہے کہ جن کو وہ وفات دیتے ہیں, جن کی وہ روح قبض کرتے ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ کسی کو پورا پورا لے لینا, پورا پورا اٹھا لینا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا, تو گویا کہ ان کو پورا پورا جسم اور روح کے ساتھ زندہ جیتا جاگتا اللہ تعالیٰ نے اس آسمانوں پر اٹھا لیا. تو اس لیے توفا کے کئی معنی ہیں, اس میں سے ایک معنی جو ہے یہ لفظ موت پر بھی بولا جاتا ہے, باقی دیگر بھی کئی معنی ہیں. تو یہاں پر اس سے معنی موت کا ہی مراد ہے. تو یعنی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں, توفاہم الملائکہ. اور ظالمی انفسہم, کون لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ہجرت فرض ہو چکی تھی مگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے, انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو یہاں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں, جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جو عائد کردہ فرائض ہیں, نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے, روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, حج اللہ کی طرف سے فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, تو یہ جو فرائض اللہ کی طرف سے ہیں اگر کوئی شخص ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہجرت بھی جب فرض ہو گئی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نماز روزے حج زکوٰۃ کی طرح فرض حکم تھا. تو مگر اس فرض کو انجام نہ دینے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں کی فہرست میں شامل کیا کہ ایسے ظالموں کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں, اس قسم کے مجرم لوگوں کی جب جان نکالتے ہیں تو قالو, وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں فیم کنتم, کہ تم کس حال میں تھے,
کیا مطلب کہ تم پر ہجرت فرض ہو چکی تھی مگر تم نے دار الکفر کو کیوں نہیں چھوڑا، مکہ سے کیوں نہیں نکلے؟ تو وہ لوگ جواب دیتے تھے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے، ہم کمزور لوگ تھے۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، قالوا دوبارہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہ درست ہے کہ تم کفار کے مقابلے میں کمزور تھے، مگر کیا چلنے پھرنے سے بھی کمزور تھے؟ ٹانگیں نہیں تھی تمہارے ساتھ؟ تم میں اتنی ہمت تو تھی کہ تم اس مقام سے نکل جاتے، چل پڑتے، پھر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کیوں نہیں کی؟ یہ موت کے وقت ان سے پھر سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوگ وہ جہنم ہے لوٹ کر جانے کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت بری جگہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض عین کے ہر تارک کے لیے یہی حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے جو حکم فرض ہے اور وہ اللہ کے فرض حکم کو چھوڑ رہا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزے آتے ہیں رمضان تو روزے نہیں رکھتا، حج اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، رقم موجود ہے، حج نہیں کرتا، اور ہر سال اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا، فصلوں کا عشرانہ ادا نہیں کرتا، تو یہ فرض نہیں ادا کرتا۔ ایک تو یہ ظالمی انفسہم کے اندر شامل ہے کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے عائد قرضہ فرائض سے منہ موڑتے ہیں۔ دوسرا ان کا جو سزا ہے جو اللہ نے یہاں فرض ہجرت کے بارے میں ذکر کی کہ جو آدمی جان بوجھ کے بلا عذر ہجرت نہیں کرتے ان کی سزا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ان کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے اللہ کے ہر عائد قرضہ فرض کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا، بلا عذر چھوڑنے والا، اس کی سزا جہنم ہی ہوگی۔ اور بہت سی حدیثوں میں حضور نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے قضا کر دیتا ہے، تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ 2,88,00,000 سال اس کو جہنم میں جلایا جائے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ کہ جو آدمی ایک نماز، وہاں تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں تو کروڑوں اربوں خربوں کی تو بات ہی نہیں ہے، تو یعنی ایک اللہ کے حکم کو ایک وقت میں چھوڑنے والا بلا عذر، اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس لیے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس ضمن میں علماء نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا، یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے ہر عائد کردہ فرض، تو بلکہ حج کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہو، استطاعت دی ہو، مال موجود ہو، بیماری عذر نہ ہو، سفر کی طاقت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، اس اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، راستے کا جمع خرچ اس کے پاس موجود ہو، پیچھے واپس آنے تک بیوی بچوں کا نان نفقہ خرچ اس کے پاس موجود ہو، اتنی رقم موجود ہو کہ وہ جا کے حج کر سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ آدمی حج نہیں کرتا، استطاعت کے باوجود اگر حج نہیں کرتا، سخت جملہ حضور نے فرمایا، تو فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے، یعنی حضور نے اتنا سخت جملہ فرمایا کہ پھر تو مسلمان نہیں ہے، اللہ نے حج فرض کیا ہے، پیسہ موجود ہے، پھر حج نہیں کرتا، اس کی فکر نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں اگر اتنی رقم آ جائے آدمی کے پاس جو حج کے لیے کافی ہو جائے تو اس وقت آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، اتنی رقم موجود ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور نصاب کے مطابق رقم سال کے آخر میں موجود ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اللہ نے آسانی فرمائی ہے کہ ہر آدمی پر، ہر غریب پر بھی جو ہے وہ فرض نہیں کیا، جتنے کا آنے جانے کا ٹکٹ ہو اور وہاں کا خرچہ ہو اور واپسی آنے تک کے اخراجات ہوں اور جتنے عرصے وہاں رہتا ہے آج کے لیے بیوی بچوں کے نان نفقے کا بندوبست کر سکے، اتنا موجود ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگر حج نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہی سزا رکھی ہے۔ آگے معذوروں کے لیے رعایت ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ
مسلمانوں پر، اسلام والوں پر، دین والوں پر رحم فرمائیے. یا اللہ انڈیا کے مسلمان سختی کے اندر ہیں، برما کے مسلمان سختیوں کے اندر ہیں. یا اللہ وہ بیچارے ہجرت بھی نہیں کر سکتے، ان کی کشتیوں کو واپس کیا جا رہا ہے. قریب کے اسلامی ممالک بھی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں فلسطین کا مسلمان وہاں پس رہا ہے اور قسم پرسی کی حالت میں بیت المقدس کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی جان پیش کر رہے ہیں. شام کے مسلمانوں پر حالات تنگ ہیں. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر حالات تنگ ہیں. یا اللہ ان سب مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی مدد کرنے والے مجاہدین اسلام کی مدد فرما. یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسی خلافت عطا فرما، ایسی ایک چھتری عطا فرما جو پورے مسلمانوں کا مداوع کرنے والے ہوں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہوں. یا اللہ ان کے حالات میں ان کی مدد کرنے والے ہوں. یا اللہ ایسے لوگ، ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت کمزور ہیں. یا اللہ خزانے خالی ہیں، قرضوں کے اندر دھسے ہوئے ہیں، سود در سود کی رقمیں ہماری منتظر ہیں. یا اللہ پوری دنیا ہنس رہی ہے اور یا اللہ انتہائی جو ہے حالات کے اندر ہیں. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما. نیک اشخاص یا اللہ جو ملک پر رحم کرنے والے ہوں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں، تیرے سامنے سجدے کرنے والے ہوں، کتے پالنے والے نہ ہوں. یا اللہ جو شراب کے عادی نہ ہوں. یا اللہ جن کی اولادیں یورپ کی غلام نہ ہوں. یا اللہ جو یہیں رہنے والے ہوں، اسی وطن سے، اسی مٹی سے محبت کرنے والے ہوں. یا اللہ اسی پر جان فدا کرنے والے ہوں. یا اللہ ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہوں یا اللہ ہمارا حکمران بنا، ایسے لوگوں کو کھڑا فرما. یا اللہ نیک صالح لوگوں کی قیادت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سزائیں ہیں. آپ کے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے. یا اللہ آج حکمرانوں سے ہمارا کوئی گلہ نہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں جنہوں نے ہم کو تباہ کیا، ہمارے ملک کو کر دیا. یا اللہ ہر طرح کے ایسے لوگوں سے حفاظت فرما. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہم مجاہدین اسلام جتنے بھی ہیں یا اللہ ان کو کھڑا فرما. امارت اسلامیہ، شریعہ، خلافت راشدہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنے قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرما. قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرما. قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرما. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.